اس پہ بھی تو کچھ بولے. عمران خان کو سب چور کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, چور ہے نا. کیا کیا ہے توشہ خانہ میں؟ کیا عمران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ, ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا توشہ خانہ سے؟ ان لوگوں نے گاڑیاں نہیں لی کیا توشہ خانہ سے؟ جبکہ قانوناً وہ گاڑیاں لے ہی نہیں سکتے. تو صرف عمران خان چور ہے؟ میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے. میری نظر میں ہاں بیوقوفی ہو گئی ہوگی, غلطی ہوتی ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. اگر عمران خان سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا. تو میری نظر میں عمران خان چور نہیں. اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب بھی چور ہیں. انشاءاللہ تعالی اب یہ ایک قدرتی نظام ہے. اگر سیلاب آ رہا ہے یا پانی آ رہا ہے, آپ اس کا رستہ روکو گے تو پھر دوسری جگہوں کو ڈبائے گا. اب جو یہ 2-2.5 کروڑ نوجوان نئے ووٹ آئے, وہ ایک سیلاب تھا نا. اب جب اس سیلاب کو روکا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت گئے. سب کو ڈبا دیا انہوں نے. یہ تو پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے, بچوں نے, لڑکیوں نے, عورتوں نے ایک کمال کر کے دکھا دیا. نہ اس کے پاس سمبل, نہ کسی کو نشان کا پتہ پڑ رہا تھا, اور نہ پھر کوئی سوچ رہا تھا کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ ملیں گے, لیکن مل گئے. تو اگر کسی اس ملک میں اگر آپ انصاف نہیں دو گے, عزت نہیں دو گے, تو لوگ پھر انصاف کے لیے الگ راستہ نکالیں گے. کافی وقت پہلے اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب 2 یا 3 آدمیوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی. 8-10 سال کیس ان کا چلتا رہا. 8-10 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بے گناہ ہیں, ان کو آزاد کیا جائے. تو جیلر نے کہا جی آزاد کہاں سے کریں, 6 مہینے پہلے پھانسی ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس انصاف تو ایسے چلتے ہیں. اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس کو آزاد کرو. جیلر کہتا ہم نے پھانسی دے دی کیونکہ اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. اپیل 10 سال کے بعد کورٹ نے سنی. تو جہاں نہ انصاف ہوگا, نہ عزت ہوگی, تو پھر لا اینڈ آرڈر تو ضرور خراب ہوگا. انشاءاللہ تعالی اب سوچنا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عزت سے اس مسئلے کو باقی پارٹیوں کے ساتھ جے یو آئی ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, اور مزید جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں, ہم ان سے مل کے ان کے مشورے کے ساتھ اس کو چلائیں گے. جہاں تک مجھے پتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے, 8-10 مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہے. 8-10 مہینے سے زیادہ نہیں چلنا. اب پچھلے جو 20 مہینے حکومت تھی اس میں جو مہنگائی آسمان پہ گئی ہے, اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ جو مڈل کلاس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اس الیکشن کے بعد آپ دیکھو مہنگائی آسمان پہ جائے گی. اب جب مہنگائی جائے گی تو آپ کا مڈل کلاس ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. معاشرے کو امیر آدمی نہیں چلاتا, نہ غریب چلاتا, معاشرے کو مڈل کلاس چلاتا ہے. جب مڈل کلاس ختم ہو گیا تو آپ کا معاشرہ ختم ہو جائے گا. تو خدا کے لیے جو یہ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف ہمارے جا رہے ہیں,
ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ 8-10 مہینے سے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اب فوج نے سب کو آزما لیا, اب آزمانے کے لیے بچہ کیا ہے, ہو سکتا ہے ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے یا مارشل لا لگ جائے. یہی جج اس کو پروٹیکشن دیں گے, یہی جج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی جج لیگل کور دیں گے. تو حالات اچھے نہیں ہیں. دوسرا میرے دوستوں نے کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں الیکشن. میں نے کہا نہیں, آپ بالکل لڑیں. اگر نہیں لڑتے الیکشن تو ہم کیسے ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے؟ اگر کچھ دوستوں کے کہنے پہ ہم بائیک آؤٹ کرتے تو یہ لوگ ایکسپوز ہی نہیں ہوتے. اب اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بدنام ہو گئے. اس الیکشن کو کون مانے گا؟ کیونکہ سارے الیکشن فراڈ پہ تھے, رزلٹ پہلے بھی کیے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ دیکھیں, خدا اچھا کرے گا. خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو, اس ملک کو, ہماری فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر آفت, آزمائش, تکلیف, دشواری سے پناہ میں رکھے. ہمارے ججوں کو, ہماری فوج کو خدا رہنمائی فرمائے کہ اس قوم کے, اس عوام کے فائدے کے لیے سوچیں اور کام کریں. آپ لوگوں کی سب کی مہربانی. آپ لوگ دور سے آئیں, اور دوسرا زیادہ میں تقریر کر بھی نہیں سکتا, تقریر مجھے آتی نہیں. مہربانی, خدا حافظ. سر تھپا جو جانو ڈے فوجن سا گڈ بہی